السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر ہم کتاب تاریخ کی آگاہی ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے اقتدار کا نشہ۔ اس میں بڑی خوبصورتی سے ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے جب اقتدار اور تمام تر طاقتیں ایک انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو کسی بھی قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں محمد بن تغلق سلاطین دہلی کا ایک ایسا حکمران تھا جس میں شدت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن طبیعت میں تھوڑی سختی تھی، اس کی وجہ سے وہ عوام میں غیر مقبول ہو گیا۔ تو اس نے اپنے دربار کے ایک مورخ ضیاء الدین برنی کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ، کیا ایسے وقت میں تمہاری تو تاریخ پہ کافی گہری نظر ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو برنی نے کہا کہ ایسے ایک وقت میں یا تو اپنے جانشین کو اقتدار دے دیتے ہیں یا عوام کو دے دیتے ہیں اور ریٹائر ہو جاتے ہیں بادشاہ۔ تو محمد بن تغلق نے کہا کہ نہیں، ایسا تو میں بالکل نہیں کر سکتا، انا تھی اس میں۔ بہرحال وہ چپکا رہا اقتدار سے، اور کچھ عرصے میں انہیں اقتدار کی پیچیدگیوں میں بیمار ہو گیا اور بس وفات پا گیا۔ اس پہ برنی نے ایک بڑا قابل غور جملہ لکھا کہ سلطان کو لوگوں سے نجات مل گئی اور لوگوں کو سلطان سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی ڈکٹیٹرز خاص طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس پورا اختیار آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتے ہیں، اور اس عقل کل سمجھنے میں سب سے زیادہ قصور ڈکٹیٹرز کو تو ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ قصور ہوتا ہے، کیونکہ وہی ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ سر جی آپ ٹھیک ہیں اور آپ تو بس ایک نجات دہندہ بن کر آئے ہیں لوگوں کے لیے، اور آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی کی ایک مثال وہ بیان کرتے ہیں ہٹلر کی، کہ ہٹلر کے پاس اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے اپنے پورے ملک کو اپنے ویژن کے مطابق چلانا شروع کر دیا تھا، اور اس کا ایک ویژن تھا کہ پوری دنیا میں جرمن قوم کی برتری ہو۔ اس کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی۔ اس طرح نیپولین، موسولینی، ان سب کا ذکر آتھر نے کیا ہے کہ انہوں نے سب سے اہم ہتھیار جو ان کے پاس ہوتا ہے، یہ سب سے اہم ہتھیار ان کے پاس ہوتا ہے لوگوں پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ اپنا تسلط برقرار رکھنے کا، وہ ہوتا ہے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا۔ تو عموماً یہ ڈکٹیٹر سب سے پہلے میڈیا کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیپولین نے اپنے وقت میں میڈیا کو اتنا کنٹرول کر لیا تھا، جو بھی اس وقت کا میڈیا تھا، کہ جب فرانس کو ٹریفلگر میں اسکوائر میں شکست ہوئی تو فرانس والوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا۔ اس طریقے سے میڈیا کے ساتھ ہر وہ ادارہ جو کہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی طاقت رکھتا ہے، اس سے طاقت چھین کے ان کے اداروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ جب شروع میں عدالتوں میں ہٹلر کے خلاف فیصلے کرنے شروع کیے تو ہٹلر نے کہا کہ یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے، تھوڑے عرصے میں ہی سب کچھ بدل جائے گا، اور وہی ہوا۔ ہٹلر نے 1933 میں سول سروس لاء پاس کیا، اور جس کے تحت ان تمام ججوں کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا جو حکومت کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے بعد سے عدلیہ نازی حکومت کے ہاتھ میں ایسا ہی ہتھیار تھا جس طرح ذریعہ وہ اپنے مخالف کو سزائیں دلواتے تھے۔ تو بہرحال ان شارٹ یہ کہ یہ حکومت، طاقت، اختیار کبھی بھی ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اقتدار ایک ایسا نشہ ہے کہ جب وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن اقتدار کو نہیں چھوڑتا، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے، اور ایک ویژن اور ایک ایجنڈا لے کر آ جاتا ہے، اور اسی ایجنڈا اور ویژن کے ذریعے پورے ملک کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں آف کورس جو شاید ممکن ہے ملک کے لیے ٹھیک نہ ہو، لیکن اس کی نظر میں ٹھیک ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔